الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ نماز مغرب کے بعد 6 رکعت پڑھی جاتی ہے جنہیں صلاۃ الاوابین کہا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سنن ترمذی جلد 1 صفحہ 222 پر فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مغرب کے بعد 6 رکعت پڑھی اور ان کے درمیان کوئی بری بات نہیں کی تو اسے 12 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، شرح السنہ للبغوی جلد 3 صفحہ 474 پہ فرماتے ہیں، ان الملائکۃ لتحف بالذین یصلون بین المغرب الی العشاء وہی صلاۃ الاوابین، کہ فرشتے ان لوگوں کو گھیر لیتے ہیں جو مغرب اور عشاء کے درمیان نماز پڑھتے ہیں، اور یہ صلاۃ الاوابین ہے۔ اس لیے اس نماز کا بھی ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ روزے کے چند مسائل سماعت فرما لیں۔ روزے کے دوران اگر کسی مریض کو خون دینے کی ضرورت ہے تو وہ خون دے سکتا ہے، خون دینا جائز ہے، اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ البتہ اتنا خون دینا جس سے کمزوری آ جائے اور روزہ پورا کرنا مشکل ہو جائے تو اس طرح خون دینا کسی کو مکروہ ہے۔ اسی طرح اگر روزے کے دوران خون چڑھانے کی ضرورت پیش آ جائے تو خون چڑھوا سکتے ہیں، اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ اسی طرح روزے کی حالت میں ٹیسٹ کروانے کے لیے خون کا نمونہ یعنی سیمپل دینا یہ بھی جائز ہے، اس سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ اسی طرح روزے میں انجیکشن لگوانا جائز ہے، اس سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ انجیکشن پٹھے یعنی مسل میں بھی لگوا سکتے ہیں اور رگ میں بھی لگوا سکتے ہیں۔ اسی طرح انجیکشن چاہے کسی مرض کے لیے ہو یا طاقت کے لیے ہو تو اس سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ البتہ بلا ضرورت اس وجہ سے انجیکشن لگوایا کہ روزے کا احساس نہ ہو یا محض طاقت کے لیے انجیکشن لگوایا تو یہ طریقہ مکروہ ہے اور روزے کے اجر میں کمی واقع ہو جائے گی۔ اسی طرح مریض روزے کی حالت میں گلوکوز لے سکتا ہے، چڑھوا سکتا ہے، اور اس میں مختلف قسم کے انجیکشن بھی ڈالے جا سکتے ہیں، لیکن بلا ضرورت صرف کمزوری دور کرنے اور طاقت حاصل کرنے کے لیے گلوکوز چڑھوانا یہ مکروہ ہے۔ اسی طرح سانس کی تکلیف اور دمہ کے مریض کے لیے روزے کے دوران انہیلر کے استعمال سے روزہ فاسد ہو جائے گا، کیونکہ اس میں دوائی ہوتی ہے جو پمپ کرنے کی صورت میں حلق کے اندر جاتی ہے۔ دوائی اندر جانے سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے اور قضا لازم ہوتی ہے۔ اس لیے ایسے افراد جب تک ممکن ہو انہیلر کے استعمال کے بغیر روزہ رکھیں، اور جب نہ رکھ سکیں تو بعد میں فوت شدہ روزوں کی قضا کر لیں۔ اسی طرح اگر کسی وجہ سے غسل واجب ہوا ہو اور سحری کا وقت کم ہو تو اسی حالت میں وضو کر لیں یا منہ ہاتھ دھو لیں اور سحری کر کے روزہ رکھ لیں، روزہ درست ہو جائے گا، اور بعد میں نماز سے پہلے جلد سے جلد غسل کر لیں۔ اسی طرح پائریا کے مرض میں مبتلا شخص جو مسوڑے وغیرہ سے جو پیپ نکلتا ہے، تو اگر کوئی ایسا مریض ہے اس مرض میں مبتلا ہے تو ایسے شخص کا روزہ فاسد نہیں ہوگا، کیونکہ ایسے شخص کے منہ میں جو پیپ پیدا ہوتی ہے اس کی مقدار عام طور پر تھوک سے کم ہوتی ہے اور اس سے بچنا بھی ممکن نہیں ہوتا۔ اگر پیپ تھوک پر غالب آ جائے، تھوک سے زیادہ ہو اور حلق میں چلی جائے تو اس صورت میں روزہ فاسد ہو جائے گا، جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں ایک مسئلہ کہ دانتوں سے خون اتنی مقدار میں نکلے کہ تھوک پر غالب آ جائے، تھوک کم ہو اور خون زیادہ ہو اور حلق میں چلی جائے، حلق میں وہ چلا جائے تو اس صورت میں روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ اور اگر حلق میں نہ جائے، مقدار کم ہے، تھوک کی مقدار زیادہ ہے تو اب روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ اسی طرح زکام میں مبتلا شخص روزے کی حالت میں اگر ایسی دوا استعمال کرے جو سفوف یا پاؤڈر یا لیکویڈ ہو تو روزہ فاسد ہو جائے گا اور قضا لازم ہوگی۔ اور اگر صرف خوشبو کی شکل میں دوا استعمال کرے جیسے عطر وغیرہ تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا، لیکن یہ بھی احتیاط کے خلاف ہے۔ اسی طرح روزے دار کے منہ میں اگر تھوڑے آنسو داخل ہو جائیں، 1 یا 2 قطرے،
تو اس وجہ سے روزہ فاسد نہیں ہوگا، اور اگر آنسو کافی زیادہ جمع ہو گئے اور اس نے انہیں حلق میں اتار لیا تو اب روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اسی طرح جب کلی کی جائے تو منہ میں کچھ تری رہ جاتی ہے، کچھ ترپن رہ جاتا ہے، تو روزے دار اگر اسے نگل جائے تو اس صورت میں روزہ فاسد نہیں ہوگا، لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ کلی کے بعد ایک مرتبہ تھوک دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ صحیح مسائل کو سمجھ کر اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مصیبت اور پریشانی دور کرنے کی دعا۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، سورہ القصص آیت 24۔ اے پروردگار، میں اپنے لیے آپ کی نازل کردہ ہر بھلائی کا محتاج ہوں۔ قرآن مجید کی آیات سماعت فرما لیں۔ سورہ لہب کی مکمل آیات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق اللہ العظیم۔ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ خود برباد ہو چکا ہے، اس کی دولت اور اس نے جو کمائی تھی وہ اس کے کچھ کام نہیں آئی، وہ بھڑکتے ہوئے شعلوں والی آگ میں داخل ہوگا، اور اس کی بیوی بھی جو لکڑیاں ڈھونڈتی تھی اپنی گردن میں مونج کی رسی لیے ہوئے۔